اب 21واں ادب دیکھیں گے، موبائل اور ٹیلی فون کے استعمال کے آداب۔ موبائل اور ٹیلی فون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، ان کے توسط سے بہت سی محنت، وقت اور مال بچ جاتا ہے اور فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی آداب میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا کفران نعمت کرتا ہے۔ موبائل اور ٹیلی فون کے حوالے سے کچھ آداب ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق موبائل اور ٹیلی فون سے، کچھ کا تعلق کال کرنے والے سے، کچھ کا تعلق کال وصول کرنے والے سے۔ اس لیے اللہ کی خاص مدد سے ان آداب کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ادب ہے ٹیلی فون یا موبائل سے رابطہ کرنے والے کے آداب۔ مثلا ہم میں سے کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے، رابطہ کیسے کرنا چاہیے؟ رابطہ کرنے والے کو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو اکثر رابطے ہیں وہ تو ہوں گے ہی نہیں یا درست ہو جائیں گے۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام ٹھیک ہو جائیں، تو آپ کے کام کیسے درست ہوں گے؟ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ۔ تو آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے، آپ کی زندگی درست ہو جائے، اچھا نہیں ہے؟ نیت تو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ اب کسی کی ماں کو، کسی کے گھر والوں کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر محتسب کہ نہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا، کسی کو فون کال کرنی ہے، اللہ کی رضا کی نیت رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نامناسب اوقات، مثلا آرام کے یا زیادہ مصروفیت کے اوقات میں رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے 162۔ اور تیسرا ادب ہے 3 گھنٹیوں یعنی بیل سے زیادہ نہیں بجانی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار یا مصروف ہو۔ اور چوتھا ادب ہے سلام سے بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ 5واں فون کرنے والے کو اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ یہ 2 باتیں بہت توجہ طلب۔ مثلا فون اٹھاتے ہی آپ جب ملایا نمبر، اب فون ملنے کا آغاز کر رہے ہیں، سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ ہیلو۔ ہیلو کیا ہے؟ آپ جب بات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم کہہ کے بات کا آغاز کریں، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ فون کرنے والے کو اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ جو فون کرنے والا بتائے میں کون ہوں، یہ فوراً نہیں، آپ نے سلام کیا، دوسرے کا جواب آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا آپ کو مرد ہے یا عورت، پتہ چلے آگے سے مرد ہے، اور آپ اپنا تعارف کروانے درست نہیں ہے۔ آپ اس وقت تعارف کروائیں گے جس وقت آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت ہو۔ مثلا جیسے ہماری فیملی میں جب بات کرتی ہوں اپنی ماں سے بھی، اگر میں یہ نہ بتاؤں میں کون ہوں، تو میری اور میری ایک بہن کی آواز آپس میں بہت ملتی ہے، امی کو پتہ نہیں چلتا، پھر امی کو سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ کون سے والی، اگر میں نے کچھ کہہ دیا پھر کیا ہوگا، پھر یعنی اگر میں بتا دوں فوراً ہی پھر امی خوش ہو جاتی ہیں کہ ہاں مجھے پتا چل گیا کہ اب کون سے والی بات کر رہی ہیں، پھر امی اسی لحاظ سے بات کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ تعارف کروانے میں بڑی حکمت ہے، دوسرے کو تکلیف سے نکالنا ہے۔ کئی لوگ سرپرائز دینے کے چکر میں ہوتے ہیں، اچھا بوجھو ہم کون ہیں، اچھا اتنی دیر اسی کے پر لگ جاتی، اتنا بھی پتا نہیں چلا۔ چلو کبھی تو ایسا کسی بے تکلف دوست کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح سے چھٹا ادب یہ ہے کہ بلا ضرورت طویل بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کو بے وجہ خواہ بات کو طول نہیں دینا چاہیے۔ 7واں ادب ہے رابطہ کرنے والے کو مکالمہ ختم کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، یعنی آپ انتظار نہ کریں کہ دوسرا فرد ختم کرے، جس نے بات کرنے کا آغاز کیا اس کا حق ہے، دوسرا فرد نہیں رکھے گا۔ جس نے کانٹیکٹ کرنا چاہا وہ فوراً پھر جلدی فیصلہ کرے، اس نے بات ختم کرنی۔ اور 8واں ادب ہے بات ختم کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ اب آپ نے جائزہ لینا کون سے کام آپ کرتی ہیں اور کون سے نہیں، اور کسی سے بات نہیں کرنی، اپنے یعنی آپس میں اپنے گروپ میں کر سکتے ہیں، یہ والا کام میرا خراب ہے، یہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اصل میں تو بندے اور رب کا معاملہ ہے نا، انسان اپنے رب کے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر اسے پھر ساری بات اس کے سامنے رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، ان سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے فون سننے والے سے متعلقہ آداب کون سے ہیں۔
نمبر 1 کال کو اٹینڈ کرنا چاہیے، بغیر جواب دیے ہولڈ نہیں کروانا چاہیے. کئی لوگ اٹھاتے ہیں فون اور اٹھا کے ہولڈ کروا دی، ختم، بات کیے بغیر سائیڈ پہ رکھ دیا، پتہ نہیں کون کتنی ایمرجنسی میں. ہم نہیں جانتے، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. آپ سلام کریں، نہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ جواب دیں رہے، آپ بزی ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ خواتین اور بچیوں کو لہجے میں مٹھاس پیدا کر کے بات نہیں کرنی چاہیے. الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہے. تیسرا ادب یہ کہ بچوں کو موبائل اور فون کال اٹینڈ کرنے سے روکنا چاہیے. چوتھا ادب ہے فون اٹینڈ کرنے والے کو کال کرنے والے کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ کون ہے. اگر اس نے تعارف نہیں کروایا تو پہلے یہ دریافت ضرور کرنا چاہیے کہ فون کرنے والا کون. اچھا ایک اور چیز ہے، مثلا آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے موبائل کو یا تو آف کر لیں. کسی نیکی کی مجلس میں، عام مجالس میں بھی جہاں سیریس نوعیت کی گفتگو ہو رہی ہے تو موبائل آن کر کے مت بیٹھیے، بڑی زیادتی کی بات ہے. اور بچیاں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں تو موبائل اگر آن بھی ہے تو اسے سائلنٹ پہ کر دیں. ہر ایک کا معاملہ اتنا عجیب ہو جاتا ہے. یعنی آپ گاڑی میں بیٹھے نا، 5 لوگ ہیں گاڑی میں، 5 اپنے اپنے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں. آپس میں بیٹھنے کا کون سا موقع ہے؟ کھانا کھانے لگے موبائل پاس رکھا. بھئی آپ 24 گھنٹے کی کال پہ کیوں آئے؟ ابھی کال آنے والی، بھئی قیامت کا اعلان ہونے والا ہے. اب کچھ دیر رکھ دیں فون. اتنا آن کال رہیں گے آپ، اتنا زیادہ آپ ہر وقت اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کے اعصاب ٹوٹیں گے. آپ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس ضرور کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پھر فون کی پرواہ نہ کریں، پرواہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کھانا کھانے کے دوران پاس نہیں رکھنا چاہیے، کسی خاص مجلس میں پاس نہیں رکھنا چاہیے. اور بڑوں سے، خاص طور پر ماں باپ کو جو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، اس میں یا موبائل پاس نہ رکھیں یا اسے سائلنٹ پہ کر دیں. زیادہ اچھا ہے سائلنٹ پہ کر کے اپنے کمرے میں چھوڑ جائیں، کیونکہ یہ ان کو تکلیف دینے والی بات ہے. اسی طرح سے آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کسی سیریس نوعیت کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، آپ اپنا موبائل ساتھ رکھ کے بیٹھے. ظاہر ہے بعض اوقات رکھنا پڑتا ہے، لیکن اجازت لے کے پھر کال ریسیو کریں گے. اور اگر کہیں ایسی بات ہو رہی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت میرا بات کرنا مناسب نہیں ہے، بات طول پکڑ جائے گی، تو ایسے موقع پر حق اس کا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. پہلا حق اس کا، پہلے اس کام سے فارغ ہو جائیں، پھر کال ریسیو کریں یا واپسی کال کر لیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے کال نہیں کرنی چاہیے. موبائل پاس ہے نا، ہر جگہ ہی لوگ موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں. کانشیسلی خیال رکھنا چاہیے. راستوں میں چلتے ہوئے موبائل سے بات نہ کریں، اسی طرح گیٹ کے باہر نہ کریں. یہ پردے کی باتیں ہیں نا، اس کو باہر نہیں ہونا چاہیے. تو موبائل ضرورت کے لیے ہے، لیئر ٹائم ایکٹیویٹی نہیں بنانا چاہیے. اسے وقت گزارنے کے لیے، ٹائم کل کرنے کی ایکٹیویٹی نہیں بنانا چاہیے. ضروری کام موبائل سے بھی ہو سکتے ہیں، ملاقات سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹیلی فون سے بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح ٹیلی فون اور موبائل سے متعلقہ آداب بھی دیکھیں گے. نمبر 1، موبائل پر میوزک کو بیل کی جگہ نہیں لگانا چاہیے. اب آپ کو اس بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر کیوں؟ کیونکہ میوزک حرام ہے. اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ موبائل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. چوتھا یہ کہ موبائل بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دینا چاہیے. عام طور پر بچے ماں کی نظر ادھر ادھر ہوئی، موبائل لے کے غائب. تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام زیادہ ضروری ہے. اس دوران کالز مس ہو رہی ہوتی ہیں، ضروری بات چیت رہ جاتی ہے. بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دینا چاہیے. پانچواں ادب یہ کہ کسی کے موبائل یا فون سے اس کی موجودگی یا عدم موجودگی میں بغیر اجازت کے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی بڑا برائی عام ہے، جہاں موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی کسی کے موبائل کو یوز کر جاتا ہے. چھٹا ادب ہے خاص باتوں کو موبائل یا فون پر نہیں کرنا چاہیے. ساتواں ادب ہے موبائل کا ایسی جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو. مثلا نقصان کہاں ہو سکتا ہے؟ پیٹرول پمپ پہ نقصان ہوتا ہے نا، موبائل آف کرا دیتے ہیں. یا کوئی خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جیسے پلین میں جاتے ہوئے موبائل آف کر دینا چاہیے. آٹھواں ادب ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. لقمان کی آیت نمبر 19 سے پتہ چلتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ برا ادب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے.
نواں ادب ہے مسجد اور علم کی مجلس میں داخل ہوتے وقت موبائل بند کر دینے چاہیے۔ 10واں ادب ہے موبائل کو فخر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمارے یہاں یہ بیماری عام ہے، لقمان کی آیت نمبر 18 سے پتہ چلتا ہے۔ 11واں ادب ہے ہیلو کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کافروں کے ساتھ مشابہت سے بچنا چاہیے۔ 12واں ادب ہے اگر کال اٹینڈ نہ کرنے کی صورت میں کوئی پیغام ریکارڈ کروایا ہو تو وہ بھی غیر اسلامی نہیں ہونا چاہیے۔ 13واں ادب ہے بچوں کو ضرورت کے وقت اور بڑوں کو موبائل استعمال کرنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور 14واں ادب ہے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی بات نہیں سننی چاہیے، میسیجز نہیں پڑھنے چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 7042 جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور 15واں ادب ہے کسی کے موبائل سے بغیر اجازت کے ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں مستثنا ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھے ہیں، انہیں کوئی عجیب بات نظر آئے، یا کئی لوگ بہت فسادی ہوتے ہیں جو ادھر کی چغلی ادھر لگاتے ہیں ادھر کی ادھر، وہ یوں کرتے ہیں کہ موبائل پہ آنے والے میسج کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ضروری میسج ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن فارورڈ میسیجز دیکھیے آپ، جیسے کسی نے کوئی اہم بات بتائی، آپ نے بیفور ٹائم اسے کسی کے سامنے رکھ دیا، یہ کام خراب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو ہی کہیں ڈیٹا دیکھا تو ڈیٹا کاپی کر لیا کسی کے موبائل سے یا کسی کے لیپ ٹاپ سے، یعنی کہیں بھی بغیر اجازت کے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اپنے اصول ضابطے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے موبائل کے میسیجز پڑھتے ہیں پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا جس کا موبائل ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات پہنچنے نہ پائے، میسیجز ای میلز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ ظلم ہے اور حساب دینا ہوگا۔ کسی کا میسج بغیر اجازت کے کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، صورتیں مستثنا ہے کچھ، مثال کے طور پر جیسے ماں، اس کو اپنے بچوں کے میسیجز پڑھنے چاہیے۔ اگر ماں باپ نہیں پڑھیں گے تو انہیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا بچہ کہاں سے ڈی ٹریک ہو رہا ہے؟ ایسے ہی استاد کو ضرور دیکھنا چاہیے، ان کیس اگر کوئی ایسی مشکوک بات محسوس کریں تو اسے لے کے دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے، کہاں سے کوئی بچہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے جیسے فرض کریں کہ آپ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جیسے کسی کے موبائل کو مشکوک سمجھ کر کسی مقام پر چیک کرنا مطلوب ہے کہ یہ موبائل ایسا ہے جس پہ کوئی اینٹی سٹیٹ میسیجز فارورڈ کیے جا رہے ہیں، تو ایسے موبائل کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ موبائل کے آداب ہم نے دیکھے، بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جن کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس میں سادہ سا اصول پتہ کیا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے کہ یہ استعمال درست ہے یا نہیں؟ کوئی کام کرنے لگے اس پر اللہ کی رضا کی نیت کر کے دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کا میسج فارورڈ کرنے لگے، آپ اللہ کی رضا کی نیت کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کا میسج پڑھنے لگے، اللہ کی رضا کی نیت کریں، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کسی کی کال سننا چاہتے ہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو، یعنی جیسے فرض کریں کہ ادارے ہیں، اداروں کی باتیں جو ہیں وہ یعنی امانت ہوتی ہیں، باتیں بلا جواز کسی کے سامنے وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی ایٹمی فارمولا نہیں ہوتا، کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس سے کسی کی صحت پہ کوئی نقصان پڑتا ہو، ایون دین چاہے کوئی اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے ٹیلی فون کی کال ڈائیورٹ لگا دی جاتی ہے۔ کال ڈائیورٹ جب آپ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فون آیا آفس میں، شفٹ ہو گیا آپ کے موبائل پہ۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص ریسپانسیبل ہو اس کو کسی مخصوص پیریڈ میں اجازت دی گئی ہو، اب وہ مخصوص پیریڈ کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں۔ جو شخص کسی کی امانت کو امانت نہیں سمجھتا، اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، اس انفارمیشن کو حاصل کرنا یا اس معاملے کو ڈیل کرنا، وہ خیانت کا مجرم ہے، یہ خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانک کے دیکھتا ہے، تم اسے پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور آپ نے فرمایا، کسی کے خط میں بغیر اجازت کے جھانکنا گویا آگ میں جھانکنا، تو یہ بھی آگ ہی کے معاملات ہیں۔ تو آگ مول نہیں لینی چاہیے، اس لیے آداب سیکھنے بہت زیادہ ضروری ہیں، تو جاننا ضروری ہے نا۔
سب لوگوں کو سکھانا بھی ضروری ہے ٹیلی فون کے آداب اور موبائل.